बसा औकात साया बंदे तो अगे हुंदा ते बसा औकात पिछे हुंदा है। फरमाया जे तो साया पिछे होवे ते एवी किसी दा कदम ना आ जाए ते जे साया अगे होवे ते फरमाया हबीब मेरा ओ है मेरे यार दा साया भी मेरा यार तो अगे नहीं जा सकता। अल्लाह ने मक्खी को ये शऊर दे दिया था कि ये मेरे मुस्तफा का जिस्म अक़दस है, इसके ऊपर नहीं बैठना। मैं क्या मौलविया नबी दे इल्म गैब ते इतराज कर दियो और गोलियो जेड़ा रब मक्खियां नु इल्म दे सकदा है ओए हुसैन दे नाने नु नहीं दे सकदा। जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास ए लोगो। ये जो अन्नास के साथ खिताब किया उलमाए तफसीर ने कलम उठाया। वो कहते हैं कि जब भी कलाम किया जाता है उस कलाम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास ये बातें मौजूद होती हैं। जब आमनू कहा जाए तब क्या है और या अय्युहन्नास कहा जाए तब क्या है, समझ आ रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कहा जाए तब तो खिताब है ईमान वालों से, ईमान वाले मुतवज्जी हो जाएं। और जब या अय्युहन्नास कह दिया तो फरमाया ईमान वाले हूं या गैर ईमान वाले हूं ये सब के लिए पैगाम होता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर या अय्युहन्नास फरमाया ए लोगों, सब लोगों से खिताब फरमाया। और उनको फरमाया क्या? फरमाया हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है। और यहां पर मैं रसूल का तर्जुमा तफसीरी कर रहा हूं, लफ्ज़ बुरहान है। हमने तुम्हें बुरहान अता फरमाई वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। और फरमाया हमने तुम्हारी तरफ एक नूर मुबीन यानी कुरान मजीद ये नाज़िल फरमाया है। आका करीम अलैहिस्सलाम को बुरहान कहा और कुरान को नूर मुबीन कहा। समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, यहां पर पहली बात जो उलमाए तफसीर ने लिखी है वो समझने वाली है। वो कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस जब मेरे रब ने इरशाद फरमाई तो फिर तखसीस नहीं फरमाई कि सिर्फ मुसलमान सुने। फरमाया कायनात में जो जो इंसान है वो सुने। समझ आ रही है? जो जो अन्नास में आता है उसको सुनना चाहिए कि ये बात क्या हो रही है। और बात क्या फरमाई? क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम कि तुम्हारे रब ने अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ एक बुरहान को भेजा। और इस बुरहान की तफसीर करते हुए हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा, सैयदुल मुफस्सिरीन अल्लामा हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला आपने भी लिखा, इमाम राज़ी ने भी लिखा, इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा, तमाम उलमाए तफसीर ने लिखा इस बुरहान से मुराद कौन है? तो वो कहते हैं यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे मुराद तेरे और मेरे नबी की ज़ात अक़दस। अब बात समझ आई है? सब लोगों से खिताब है कि हमने तुम्हारी तरफ एक बुरहान भेजी। और बुरहान क्या है? हमने अपने हबीब को भेजा है। अब ये बात गौर वाली है। मैं थोड़ा सा और एक बात बता दूं आपको, आका करीम अलैहिस्सलाम को बुरहान क्यों कहा गया? ये बात भी तो समझने वाली है ना। बुरहान निशानी को कहते हैं, बुरहान आयत को कहते हैं, बुरहान मोइज़े को कहते हैं, बुरहान शान वाली चीज को कहते हैं। ये सब बातें ठीक है, लेकिन हुजूर को बुरहान क्यों कहा गया? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो यहां पर अगर उलमाए लुगत को पढ़ा जाए तो उन्होंने इससे पर्दा हटाया कि दरअसल बुरहान कहते किस चीज को है। वो कहते हैं बुरहान हुवा दलीलुल काति' लिल उज़्र। वो कहते हैं बुरहान वो दलील होती है जो हर उज़्र करने वाले का उज़्र खत्म कर देती है और हर इतराज करने वाले का इतराज खत्म करके उसके सामने हकीकत को वाज़ेह कर देती है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरहान इसलिए कहा, कायनात में आका अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई बंदा मतलब किसी और की तरफ मुतवज्जे हो या वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता ना हो तो वो ये नहीं कह सकेगा कि मेरे पास कोई दलील नहीं आई थी। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें वो बुरहान अता फरमाई है, तेरा कोई इतराज और उज़्र ये काबिल कबूल ही नहीं है मोहम्मद मुस्तफा के होते। पांच चार बंदे बिल्कुल खामोशी का मुजाहरा फरमा रहे हो। आप पांच हो भी शामानू मनने वाले नहीं, आप पाउना शामानू मनने वाले हैं जेड़ा नेज़े ते चढ़ के भी बोलते रहे।
کہ میں نے پتا تھوڑی عادت پئی ہے ڈاکٹر صاحب کے سامنے چپ کر کے بیٹھن دی تے انہاں دے بھی سبحان اللہ کڈو ہاں ساڈے کناں نوں چسکا پیا جے سبحان اللہ دا کہ آپاں کو نہیں آسرا کرنا مطلب پہلے داتا پیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی میری سفارش فرما دیں اے ذرا ہاتھ بھی چکو تے سبحان اللہ بھی فرماؤ پیا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ چھڑیا ہے ذرا تکڑے ہو جاؤ تو یہ برہان آپ کو جو کہا گیا اس لیے کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے گا کہ میرے پاس تو ایسے شواہد نہیں تھے میرے پاس دلائل نہیں تھے میرا یہ اعتراض یہ بہانہ فرمایا نہیں جب حضور آ گئے اب تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دامن مصطفیٰ سے لپٹا جائے بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو گرامی قدر حضرات یہ برہان کا ایک معنی تھا جو بتانا آپ کو ضروری تھا لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ جو برہان ہے نا برہان اگر اس لفظ پر غور کیا جائے تو برہان دلیل کو بھی کہتے ہیں میں بالکل آسان کر رہا ہوں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ایک دلیل بھیجی ہے تمہاری طرف سب سے پہلا معنی علماء تفسیر نے جو کیا وہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کس پر فرمایا ہمارے جو حضور ہیں یہ رب کی ذات پر دلیل ہے توجہ نہیں فرما رہے یہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے کہا وہ کیسے فرمایا عقل سے بھی اگر سوچا جائے تو کائنات میں کسی نے رب کو دیکھا ہے کہ رب کو مان رہا ہے کہا نہیں دیکھا تو فرمایا پھر مانتے کیوں ہو فرمایا اسے اس لیے مانا ہے کہ محمد کو جو دیکھا ہے توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے اب میں آپ کو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں اللہ نے منوانا اپنا آپ تھا سامنے مصطفیٰ کو کر دیا تھوڑا سا نہیں فرانس سیٹوں والے میرا ساتھ نہیں دے رہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں منوانا اپنا آپ تھا اور سامنے حضور کو کر دیا آپ دیکھیں بھائی یہ پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تب بندہ اس چیز کو پہچانتا ہے آپ دیکھیں قاعدے میں لکھا ہوتا ہے الف بے تے سے اس کو الف با تا سا بھی پڑھتے ہیں میں آپ کے ذہنی سطح کے مطابق بات کروں اب الف کو ہم نے پہچانا کہ الف کیا ہے تو ہم کیسے پہچانے وہ الف کی ہے وہ جڑا قیدی والا استاد ہوتا ہے نا وہ بڑا سیانا ہوتا ہے وہ سمجھاؤن واسطے نا اگے انار دا فوٹو بنا دیندا ہے یہ الف نو پہچاننا ہی تے پہلے انار نو پہچان اب آپ اس بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے میری بات کو ذرا دھیان کیجئے منوانا الف کو ہے سامنے انار کر دیا اسی طرح منوانا رب نے اپنے آپ کو تھا سامنے محمد عربی کو کر دیا پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ کمال ہے سمجھ آ رہی ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ دلیل ہے میرے رب کی ذات و صفات پر سمجھ آ رہی ہے اللہ رب العزت نے جب اپنا آپ منوانا ہے بتانا ہے تو فرمایا محبوب آپ بتائیے اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی دلیل بنایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہے او پینٹ والے او تینوں جنا اٹھو پیچھے چلو اٹھو ایک منٹ میں آپ پہ اٹھا لینا ہوں بھائی تو لگتا سمندری دی لاری دا کنڈیکٹر نہیں ہوئے اٹھو مڑے ہو اٹھو چلو اٹھو اٹھ کھلو او کرنا والے اٹھ کھلو پیچھے چلو شاباش گوڈی والے کتنے ہو باہر ڈانگا پھاڑ کے کھلوتے ہو اگے بھی آؤ اٹھو اٹھو چلو شاباش میرا بچہ یہ پتر ہے تہاڈی جگہ نہیں ہے تہاڈے بڑیاں دی ہے اور ناراض نہ کرے جلے بچیاں نوں بندہ اپنی جگہ تے بٹھاوے ادھر ویکھو میرے حال توجہ جب ساڑیاں صفحہ بن گئی نا تے بڑے پہلیاں صفحہ کھلوتے ہیں تے بچے نوں حکم ہے پیچھے کھلوو یہ ساڈے اسلام دا حسن ہے وہ دی وجہ ہے کہ بچے پیچھے کھلو کے ویکھن بھی ساڈے بڑے کردے کی پے نے سمجھ آ رہی ہے یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں یہ اصل میں اپنی باتیں کرتے ہیں سبھی بندے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سنا کے جائیں اس لیے میں نے آپ کی توجہ چاہی ہے اب جو بڑے بیٹھے ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ اگلی بات کہوں آپ حضرات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برہان ہیں آپ دلیل ہیں اللہ کی ذات و صفات پر اور میں اس کی ایک مثال دبے لفظوں میں آپ کو دے گیا چونکہ اس سے واضح میں اور الفاظ کر نہیں سکتا سمجھ آ رہی ہے اب اس پر پہلی بات جو علماء تفسیر نے کی وہ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے کس پر اللہ کی ذات و صفات پر تو ہیں پر وہ ہیں کیسی دلیل فرمایا سب سے پہلے اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی حضور بہت بڑی دلیل ہے وہ کیسے آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے وقار والی شخصیت عطا فرمائی تھی اس میں کمال یہ تھا جب آقا کریم علیہ السلام کبھی پیدل چلتے نا تو چلنے والا جتنا تیز چلتا تھا میرے مصطفیٰ سے کبھی آگے نہیں بڑھتا
یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے اس بات کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا حضور سے. اچھا یہ آپ نے کمال. اچھا جب اتنا مجمع کھڑا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا مرضی قد کاٹ والا بندہ آ جاتا سارے چھوٹے لگتے تھے, مصطفیٰ سب سے بڑے نظر آتے. جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے, تو آقا کریم علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی دلیل تھے. اور اگلی بات بھی سنیے, یہ تو بڑے بڑے علماء محدثین نے لکھا ہے جو کافر نبی پاک علیہ السلام کو سچا نبی نہیں نہ مانتے تھے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یار ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخر زمان نبی آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا اور اس کے جو قدم کے نشان ہوں گے وہ مقام ابراہیم پر لگے ہوئے قدموں کے مطابق ہوں گے. تو جب کبھی حضور چلتے تھے اور کسی پتھر پر قدم رکھتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا تھا جیسے مقام ابراہیم میں تھا. نہیں توجہ فرما رہے آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا. آپ مانتے تو نہیں تھے لیکن تنہائی میں کہتے تھے یار مانتے تھے اپنی پیر پر ہے ہی سچا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی دلیل تھے. تو کوئی مننے جانا مننے وہ الگ بات ہے, تنہائی میں بیٹھ کر ماننا ان کی بھی مجبوری بن جائے. سمجھ آ رہی؟ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ وقار والا جسم اقدس عطا فرمایا. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات بتا دوں آپ حضرات کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وقار والا جسم اقدس عطا فرمایا اس جسم سے ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی. صدقے جامع تواڈی سبحان اللہ, تو صدقے جامع جرا میں حضور کی بات بتا رہا ہوں, حضور کی بات سمجھ آئی. ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی. پسینہ ہو تو تب بھی خوشبو, بلکہ یہودی خود آتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں میں خوشبو تو دے دو, تو آپ بازو آگے کر دیتے لے لے جا ساڑھے کو دیا ہے یو. پھر اور اگلی بات پر کوئی آہستہ نہ بولے, یہ حضور کی شان سمجھیے گا. جس کو مصطفیٰ کی خوشبو لگ جاتی اللہ اسے بھی کلمہ پڑھنے کی شہادت عطا فرما دے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سیر نے لکھا کہ آقا علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو جب بھی کوئی آپ کو اٹھاتا یا جب بھی جس عورت نے آپ کو اٹھایا آقا کریم علیہ السلام کے مس ہو جانے کا صدقہ اللہ نے اسے بھی کلمے کی شہادت عطا فرمائی. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار, توجہ نہیں فرما رہے آپ ہیں؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ذاتی اعتبار سے کمالات عطا فرمائے کہ یہ ایسی دلیل و برہان ہیں. اور پھر اگلی بات بھی سنیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا. آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا. اب اس پر بھی آج کل کئی ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بیچارے بہت اعتراض کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں پہلو اپنا ابا لبیا کر جیسے لب جائے گا تینوں مسئلہ لب جائے گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں, وہ سارے ہیں تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی. او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. کبھی خدا دا خوف کر اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. آواز بہت کمزور ہو رہی ہے, سامنے آ رہے ہو تسی امانتا بیٹھیاں ہو, بولو نا یار. جی دیکھی جاندے میرے منہ والوں کمال نہیں گا یار. سب سے پہلے بابا دیکھو نا, پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں ان کا جو بابا ہے ابا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے نا. تو آدم علیہ السلام کا منکر کون تھا؟ میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو وہ شیطان جڑے آج کل تے ساڈے بابے دا منکر ہے وہ کون ہے؟ اور مسئلہ سمجھ آ گیا جی. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کہا بیٹھا برف والے کارخانے کے پوت باہر نکل ہے. نبی پاک نے تے تارچ پتھر کھاتے ماما تم باہر گیا ہمارے پوتے نہیں نکلتا, تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا تے بابا کھاتے مریض بھی سی نا. تمہارا نہیں گل ہے, تو گلا کرنا ہے. سلیم قادری صاحب سنی تحریک والے یہ کام کیتا ہے تے سائیاں انہوں عزت نہیں دیتی ہے تے سینے تے گولیاں کھا دیا تیرے طرح لوگ کے نہیں بیٹھا رہے. جس کے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولو ذرا پیار ڈرامے کر دے ہو. کمال بہت خوب سائیں.
جس کی توجہ ہے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے بلند آواز کے ساتھ. کمال والی بات ہے جناب. ایسے ہی بک بکانا شروع کیا باہر نکل پوت کمال ہے. تو اسلام کا کام نہیں کرنا صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر نہ لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا ترہنا تو بھی نہیں. اللہ بھی قسمیں جڑا بابیاں اعتراض کردہ رہا ہے اوے او پرچھوی راج ورگا ہوئے تے بھوک جاندہ ہے. میری اجمیر والے بابے نے چڈے آج بھی کٹے دے جناب. تو کریں گا کی اوہ ابا لبیا کرو جیڑے دن تین لب جانا دن مسئلہ حل ہو جانا دن وہ ابا ہی نہیں لب بنڈے. آپ ذرا واپس پلٹیے جو میں بیٹھے ہو ذرا تکڑے ہو صوفی تو جو میں امانت نہیں خیانت ہون لگی بہت ہے ہل جول پا. آپ ذرا دھیان فرمائیے ایک دونوں آکھے تو باقی سارے حضور تکڑے ہو جاندے. اس بات سے میں نے کیا جناب علی گرامی قدر حضرات. میں کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتا ہوں جڑا نہیں بولتا اللہ کر کے گھر جاویں تو نہ بولے تیرے نال کوئی بھی. میں نے اکاڑے میں تقریر کی میں نے یہی بات کر دی. میں گھر دے بوئے تے پہنچیا بیل دیتی تے پیچھوں موبائل دی ٹلی کھڑک گئی. یہ کو نمبر لیا انہیں سمر صاحب ہو گیا ہو کہندا یار آج محفل وچ بیٹھا میں بولدا نہیں سی تو تسی کہہ چھڑیا بھی جڑا نہیں بولدا گھر جاوے تو تے کوئی بھی نہ بولے. تے کہندا جی گھنٹہ ہو گیا میرا بوئا ہی کوئی نہیں کھولن دے. تے او پنجابی کہندے نا پنا ٹوٹا پیر میں بھی آگا اینی کہ میری قبول ہو جاندی جے. تے بندے بن جاؤ نے تے تہاڈا بھی اج ایندا ہی ہونا جے. جڑے جاگدے بیٹھے ہو ذرا حضور دی شان سن کے محبت دے نال بولو نا کر کے ذرا پتہ لگے حضور دے دیوانے بیٹھے. ادھر اگلی بات بھی سنیا جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جسم اقدس دا سایہ نہیں توجہ فرمائی نا. اچھا آپ نے ایک گل سنی ہوئے گی سایہ کیوں نہیں اکھے جی وہ کسی دا قدم اتے نہ آ جائے. بالکل حق بات ہے. میں ماننا تے 100% ماننا تے میں تسلیم کرنا سبحان اللہ یہ بالکل بتا ٹھیک ہے. لیکن حضرات علماء دی توجہ چاہاں گا جو میں طالب علم فقیر نو ایتھے گل سمجھ آئی وہ ایک اور بھی ہے. وہ یہ ہے بسا اوقات سایہ بندے دے اگے ہوندہ ہے کہ بسا اوقات پیچھے ہوندہ ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. بسا اوقات سایہ بندے تو اگے ہوندہ ہے کہ بسا اوقات پیچھے ہوندہ ہے. فرمایا جے تو سایہ پیچھے ہوئے کہ ایمی کسی کا قدم نہ آ جائے کہ جے سایہ اگے ہوئے کہ فرمایا حبیب میرا ہوئے میرے یار دا سایہ بھی میرے یار تو اگے نہیں جا سکتا. سارے سارے اللہ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی سایہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جے جائے کہ لوگ برابریوں کے دعوے کریں اور بس ٹک کے رہ ٹک کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس ہے. اور صرف یہاں تک نہیں ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نفیس بلکہ انفس جسمی اقدس ہے جس کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں اور پھر چیک کرتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کہاں ہے. آپ امام صاحب کے شہر میں رہنے والے ہیں اور اقبال کے آپ شاہین ہیں. تو میں دیکھا تو صحیح بھی ہے شاہین آج کل حلال ہی کھاندے نے تو روٹیاں بھی حلال کر دینے. ذرا غور نہ سنے آجے. میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ مکھی سب کے جسم پہ بیٹھتی تھی حضور سب میں بیٹھتے تھے تو بتاؤ پھر نبی پاک کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھتی. تو کہہ رہے اے تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں گا کہ سنی نہ ہوں گا. توجہ اللہ نے مکھی کو یہ شعور دے دیا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. میں کیا مولویوں یہ نبی دل میں غیب کے اعتراض کر دیو اور گوڑے ہو جیڑا رب مکھیاں نو علم دے سکتا ہے وہ یہ حسین دے نانے نو نہیں دے سکتا. کمال والی بات ہے. مکھی تو شعور ہے. مولا جی عقل دا علاج کراؤ کیا بات ہے. پھر تجھے پتہ لگے سب سے اولا ہو آلہ سب سے بھالا ہو آلہ سب اونچوں سے اونچا ہے اس اونچے سے بھی اونچا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا. وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا
समझ आई है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के एतबार से भी दलील हैं। तो समझ आई है कि कोई नहीं आई आप? और इस पर बहुत सारे दलाइल और नज़ाइर मैं पेश कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जरा अगला नुक्ता भी आपके सामने रखूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरहान कहा मेरे रब तबारक व तआला ने। आप दलील हैं। पहली बात रब की जात पर कैसे, वो मैं बता चुका कि आप हर किस्म की तशरीहात और तफसीरात अपने अक़वाल व अफ़आल से फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने पर आप दलील हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात की पहचान करवाने पर आप दलील हैं। समझ आ रही मेरी बात की? और आपने हर बात को वाज़ेह फरमाया। और दूसरी बात, आप अपनी ज़ात के एतबार से भी दलील हैं। और मैं वो बता चुका, ऐसी खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नफासत अता फरमाई, वो भी मैं आपके सामने रख चुका। लेकिन अगली बात भी एक बता दूं ताकि आपका लुत्फ मजीद बढ़ जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में इतनी नफासत थी, इतनी नफासत कि आप अपना मुबारक लुआबे अक़दस व अनवर कहीं पर डाल देते तो वहां भी मेरा रब बरकत अता फरमा देता। हालांकि हमारे हॉस्पिटल पर दीवारों पर लिखा होता है थूकिए मत, आपके थूक में जरासीम है। ऐसा ही है जनाब? बोलो तो सही ना? हाँ हाँ, और ये जरूरी। और जब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारी हुजूर तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ना अपने इलाके के अंदर एक कुआं खोदा है, कुआं ते पानी थले निकले कौड़ा। हुजूर हमने बड़ी मेहनत के साथ ये कुआं खोदा था, सारे इलाके ने मुश्तरका मेहनत करके पानी कौड़ा निकलिया है। ते सारे बड़े परेशान। तो मैं उन्होंने आख्या है भी जिन्हां दा कलमा मैं पढ़िया है ना, मेरे नबी आके इत्थे मुबारक कुली फरमा छड्डण ते खूह मिठा हो जाना है। ते उत्थों दे सारे यहूदियां ने भी मैनूं आख्या भी जे तेरा नबी ये काम कर छड्डे तो कलमा असीं भी पढ़ लांगे। हुजूर ने फरमाया जी बिल्कुल ठीक हो गया। आपने उसे अपने करीब बुलाया, वो आ गया। आपने फरमाया ये बताइए कि तुमने अपने कुएं का नाम क्या रखा है? अब आपने अपनी जिम्मेदारी पे बोलना, मैंने नहीं कहना। वो कहने लगे जी हमने नाम रखा है बीसान। फरमाया ये तो नाम ही गलत है, उसका नाम रखो नौमान। उन्होंने कहा जी हो गया। फरमाया जा चेक कर, फिर मिठा भी हो गया। जा चेक कर, मिठा हो गया। सहाबी ने पूछा ही नहीं, तुसी गए नहीं, उठे नहीं, दुआ नहीं, दम नहीं, दरूद नहीं, उठिया ते टुर पिया जनाब। इलाके वाले कुएं के इर्द गिर्द लकड़ियां जमा करके जिवें छापे ढींगर बंदा रख छड़दा है, बंद करके ते खलोते ने। ते दूरों कल्ले आउंदे नूं वेख्या ते परेशान हो गए, मायूस हो गए भी तू कल्ला आया है। लेकिन इसके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान है, सुकून है, चैन है, खुशी है। वो कहने लगे आका अलैहिस्सलाम नहीं आए, तेरे नबी नहीं आए। तो कहने लगे खूह मिठा हो गया है, सानू काम चाहिए है। उन्हें कहना यार ऐ कह जो सब गल सुना। उन्हें गल सुनाई भी हजूर ने नाम बदलिया है। कहने लगे यार इंज भी मिठा हो जाता है। तो आपने फरमाया हो गया है। वो कहनी असीं नहीं मानते। उन्हें आख्या जे हो जाए, उन्हें कहा हो जाए तो असीं कलमा पढ़ांगे। उन्हें आख्या चलो जी चेक करो। वो छापे छुपे हटाए। उन्होंने तो जिहड़ा वड्डा सी ना वो आया अगे वधिया सरदार। उन्हें जो इंज करके पानी चो के करूली पाई ना हूं सीगा तो मिठा ते चुप हो गया। वो कहता दसो सरकार। कहता नहीं उथों भी चेक कर, इथों तो कर लिया है, उथों भी करना। उन्हें कहा मेरा पुत उथों भी कर ला। वो जरा उथे गया, उन्हें उथों ढीगर शिंगर हटाए, उथों जो चेक किया उथे भी मिठा। कहना उथों भी चौवा चुंडा ते गया नुकरां ते चख के जदों चौथी बारी उठे है ना ते फिर किसी आख्या नहीं, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहता जी मान गया। ओए नाम बदलण दे नाल ये कमाल है ते जी आ जांदे। हाँ हाँ जो आ जाते तो क्या होता है। नबी पाक जब तबूक पर तशरीफ लेके गए ना, तवज्जो है साइयां कोई नहीं, तबूक पर आप जब तशरीफ लेके गए तो वहां पर आपने ना एक इलाके में पड़ाव किया। फरमाया कि खूह लबो। हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु आप रावी हैं, आप फरमाते हैं मैं गया तो उस कुएं के अंदर पानी था जूते के तस्मे के बराबर। ए जिवें ए देखो तार पई है ना तार, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਵੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਝੀਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਤਸਮੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ 5-7 ਕਤਰੇ ਜਾਂ ਘੁੱਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਹੀ। ਮਾਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ
آپ کے پاس جب آیا دھیان آپ نے رکھنا ہے خود آپ کے جب پاس آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دھو کے آپ نے کلی فرما دی اور کلی کرنے کے بعد فرمایا اس کو وہاں پر ڈال دے اور اگلی جو بات کہی وہ کلیجوں میں ٹھنڈ ڈال دے گی فرمایا کہ اگر تو نے پانی یہ ڈال دیا تو دیکھے گا یہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہوگا اور ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوگی آج بھی سعودی عرب کے اندر تبوک کا علاقہ ٹھنڈا ہے کیا میرے مصطفیٰ نے ایک کلی فرمائی تھی آج تک مصطفیٰ کے منہ کی خیرات سبھی کھا رہے لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ مانتے نہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے منکر عجب کھانے کھرانے والے یہ ایک الگ بات ہے الگ حقیقت ہے لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرما دی فرمایا معاذ اگر تو دیر تک جیا تو یہاں پر آ کر دیکھے گا درخت ہوگی ہرائی ہوگی پھل ہوگے یہاں پر اس کی ٹھنڈک محفوظ ہوگی آج بھی سعودی عرب کے اندر جیسے طائف ٹھنڈا علاقہ ہے ویسے قدیف ٹھنڈا علاقہ ہے ویسے ہی یہ تبوک بھی ٹھنڈا علاقہ ہے جیسے ساڑھی مری ہے لیکن ساڑھی تو مری ہے جڑا جاندہ ماری جاندہ ہے وہ جیندی ہے صدقے جاما تیری چوک او پینٹ آلیا بہ جاؤ پیچھے نو ویکھنا ہو ٹوپی آلیا بہ جا کیمرے آلیا پیچھے نو کسی نو ویکھن دے ویکھیا او پچھلے بھائی تانگ ہون ڈے نے یہ اپنے کیمرے دے چکراں ہی پہ جاندے شاباش 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 توجہ ہے بھئی صاحب حضرات کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں سمجھ آ رہی ہے اور اس کے بعد اگلی بات بڑی ہی توجہ طلب ہے اگر آپ حضرات غور فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہے اپنے اخلاق کے اعتبار ذات کے اعتبار سے بھی ہیں اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ دلیل ہے یہ بات ذہن نشین فرما رہے ہیں چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق انور و اقدس تھا یہ پہلی کتابوں میں درج تھا کہ آپ یوں کریں گے میں آپ کو ایک بات سنا دوں تاکہ آپ کو یہ نہ سارا مسئلہ عقدہ حل ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں آئے نا تو آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور لوگوں کا آپ کے پاس جمع ہونا دیکھ کر یہودی بڑے پریشان ہوئے عیسائی بڑے پریشان ہوئے ایک ہی بڑے ساڑیاں دکانات تھے بند سمجھ آ رہی ہے جناب وہ جب پریشان ہوئے نا آپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے ذرا تھوڑا سا چین کے ساتھ بیٹھیے اور میری بات سنیے آپ حضرات تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا وہ درپے ہونا شروع ہو گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ ان کی کتابوں میں جو دلائل موجود تھے اگر وہ دیکھتے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے لیکن ان ظاہر سی بات ہے انہیں بندے آتے چمڑا لے انہیں نہ لنگر ملے تو پھر چنگے چنگے عقیدہ چھڑ دینے مٹھے بولو ہوں تو جنہوں انگلینڈ دا ویزا مل جاتی او جناب علی کہندا میں سنیا تسی کتھے ہو میں کہا پتر پچھلے 50 سال یاد کر لا تیرا عقیدہ 50 سال تو اور سی ادو کی امام احمد رضا دے نام تے کھادا ہی تو ہن ویزے تے بدل گیا ہے اور پھر نعرے لگ دے نے شیر اہل سنت میں تقریر پہ کرن لاہور تے کہندا شیر اور میں کہ چپ مڑ کے مینوں شیر نہیں کہنا تے نہ شیر دا نعرہ لاونا جے او ڈر کے بھی پتہ نہیں سمر صاحب نوں کی ہو گیا میں کہا پایا نا اسی پہلوں بھی شیر پالے سن تے او لکی رانی والے لے گئے بولو اسی پہلے بھی شیر پالے سن تے او لکی رانی والے لے گئے تے لکی رانی والے ہن جو چاہندے نے او شیر او کرن دے آ جے مینوں شیر نہ بناؤ میرے جملے دا مول پاویں جے سمجھ آوے تاں میں کہا میرے واس پاک دا کتا رہن دے کتا سدا وفادار تے رہی ہے سانو شیر نہ بنائی تیری مہربانی سانو غوث اعظم دے دار دا کتا ہی رہن دے اچھا چلو ہاتھ میری ستی پئی کہاں میں پتہ نہیں تو انو جاگ کدوں ہونی ہے جناب گرامی قدر حضرات یہ حقائق بھی سمجھن دی کوشش کرو ٹھیک ہے اسی بڑے بڑے شیر پاڑے پتہ نہیں ساڑھے نمک دے وچ کو مسئلہ ہے سی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑے شیر سن انہوں نے ہدایت عطا فرما چھڑے آج کل ویسے گدڑ ہی نے ٹھیک ہے تو لگتا سارے دے رشتہ داری ہے چپ ہو گئے ہو جیڑا اہل سنت دا نہیں ہو کی ہے وہ تو مک گیا ہے اہل سنت دے وچ آ ویکھی تینوں رب اس دا کیویں عطا فرما چھڑا سمجھ آئیے اس واسطے سنی رہو سنی کہ جڑے سنیاں تو اگے پیچھے جا کے دم چھلے مار دے ہو نا تانوں کسے نہیں پوچھنا
آپ کہتے ہیں ہمیں وہاں نہیں بلاتی, ہمیں وہاں نہیں بلاتی, ہمیں وہاں نہیں بلاتے. او میں کہا شکر کرتے ہیں یہ بڈھی تیری بلاؤندی انہوں تیرے کرتوتا نہ نہیں پتا. یہ انہوں لگ جاوے نا پتا بھی حضرت صاحب کیڑے بڑے چول نے تے تواڈے تے نیڑے نہ لگن. تو کہڑے بھول چ بیٹھا ہے؟ اپنی حرکتاں بدلو, حرکتاں سمجھ آ رہی ہے؟ تسی تو اپنے نیانے نو جین جوگا نہیں چھڑیا. او عقیدہ اہل سنت دے غدارو, او پھر جان آ رہے تسی تو اپنے مریداں نو کسے پاسے دا نہیں چھڑیا. پر صدقے جاواں پیر محمد الیاس قادری صاحب کو جنہاں عقیدے تے پیرا دیتا ہے اور انجنا پیرا دیتا ہے. لاؤ بھئی ان طرف دے رہو ایک مسلک ہے امام احمد رضا. سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. او میرے عزیز ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے. یہ میرا خیال ان کو اٹھا لیں, ان کے اوپر بھی ایک نا حدیث بس اوقات لکھی ہوتی ہے, رزق حلال ہے عبادت ہے, تو اس کو اٹھا لیں آپ ذرا. یہ شکر کرو میرے تو سڑ دے پہنے نہیں دینا دا پیسہ دا نا کھانا باستے تھے کمالاں باستے مولیاں باستے. نہیں کمال 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 ناراض نہ ہونا. تہاڈا پیسہ نہ 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 سوچیا جے بھی نہ ایویں کتے عظیم آہو نہیں نہ توجہ ہیں. جس دن تسی اپنے پیسے دا رخ سیدھا کر لیا نا اس دن مسئلے حل ہو جان گے. انہوں نے کہنا لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سنو لگ گئیاں گڈی آ گئی پراڈو آ گئی کوٹھیاں بن گئیاں لاہور سارا بلے بلے باہر ہوندے جاندے نے پینٹاں پا کے اولیاں دا موجہ لگ گئیاں نا. کاش کہ تمہیں پتا ہوتا کہ ایک عالم کے پاس کتنی کتابیں ہونی چاہیے اور کتاب کتنی مہنگی ہو رہی ہے اور ہم نے اسے کیا دینا ہے. دیکھیا سارے سبحان اللہ تو بھی گئے. اللہ اکبر. ناراض تو نہیں ہوئے, محسوس تو نہیں کیتا؟ ہاں جی نہیں کر دے تھوڑا جا کر لو. اگر نہیں کر دے کوئی گل کرنا لی بھلا یار کر لو تھوڑا جا. ناراض نہ ہونا میرے عزیزو. یہ تربیت کی باتیں کرنا یہ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. وقت مہنگا ہو گیا, علماء کو کتابیں خرید کے دیجئے. سمجھ آئی؟ بہترین تحفہ وہ کتاب ہوتا ہے. آپ کتابیں لے کر دیجئے, مہربانی فرمائیے, ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک رات میں اگر آپ 1.5 لاکھ نعتوں پہ پھینک دیتے ہیں نعت خانوں پر اور آپ دیکھتے بھی نہیں کہ یہ کیسا ہے. اگر صحیح العقیدہ ہے تو مدینہ مدینہ, اگر نہیں ہے سٹیج ساڈا گوانڈیاں نو راضی کردا ہے تے ہر بھانڈے چ منہ ماردا ہے, ہر بھانڈے دا ڈھکن بندا ہے, تے پھر بابا تیری قوم دے وچ گویے پیدا ہونے نے, عالم نہیں پیدا ہونے. عالم اس لیے پیدا ہونے جلے مدرسہ بنائے گا. جنہیں علماء نے مدرسے بنائے انہاں دے نال تعاون فرمایا کرو بھائی, خدا دا ناج تعاون فرمایا کرو. تھوڑیاں درد دل دیاں باتاں سن تو اس واسطے میں عرض کیتیاں نے تے جی جاگ دے بیٹھے ہو تے اگلی گل بھی سنا چھڈا سرکار ہے. میں عرض کردا پیاں کہ مسلک دے نال غداری دا کوئی نہ سوچے, اور جنے جنے سوچیا ہے انہوں پھر پتہ لگ گیا ہے یار میری اوقات کیا ہے. انہوں کہندے نے نہیں اسی حسین نہیں سننی ہاں تے تسی یزیدی سننی ہو. میں کہ اے تے تانوں وہم ہو گیا, اے تے تانوں وہم ہو گیا بھئی اسی ہیں حسینی. میں کہا پتر تو اپنے کدی کرتوت ویکھ نا. ایتھے مینوں بابا خادم رضوی بڑا چیتے آوندا جے. کہندے سن اے لوگ جڑے ایموشنل بلیک میلنگ کردے نے نا اہل بیت دے نام تے صحابہ دے نام تے حسن حسین دے نام تے ابو بکر عمر دے نام تے ہوندے غلط نے. فرمایا قیامت والے دیہاڑے انہاں نے سب تو پہلے کان پڑے ہونے نے تو لتریشن مولا علی نے کرنی جے. ڈانگاں پھیرنیاں بھی ساڑھے نہ آتے نیر کر دے رہے ہو. مٹھے بولو کہ کو سننا لگے نا. اللہ اکبر. بات کہیں دور نہ چلے جائے, واپس پلٹیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلیل ہیں. بلے او شیرہ انیاں تتیاں گلنا تے بھی 500 روپیہ. بلے او شیرہ یہ مطلب آج سارے بننے لئی بیٹھے ہو, پننے کوئی نہیں. وہ بولو تو صحیح نا. چلو خیر, بہرحال اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ دھیان فرمائیں تاکہ میں آپ کو بات سناؤں, اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی چھیڑوں آپ سے. آقا کریم علیہ السلام اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. بات چل رہی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے یہودی ایک مرتبہ مل کر اکٹھے ہو کے بیٹھے, اور جب اکٹھے ہو کے بیٹھے تو ان سب نے ایک مشورہ کیا. 100 سوالوں کی ایک لسٹ بنائی. کتنے سوالوں کی؟ 100 سوالوں کی. اور لسٹ بنانے کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سارے کے سارے سوال
हम मुसलमानों के नबी के सामने चल के पढ़ेंगे। अपनी बेचैनी खत्म करेंगे जी आप हजरात। हाँ, जब एक मिनट ठलो खलो ओ खलो तो सही आउन तो दे। जब आएंगे उससे पहले कोई बंदा नारा लगा, कोई बंदा खड़ा ना हो। तुसी डेढ़ घंटा महफिल में गोल की रख दो, मेहरबानी करो आउन दो, असी आप इस्तेकबाल कर लांगे। उतनी देर तक कोई बंदा दाएं बाएं भी ना देखे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइए ताकि मैं बात सुनूं आपको। इधर देखिए मेरी तरफ आप हजरात, बेचैनी खत्म कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं सारे मिलके बैठ गए, सारे जितने यहूदियों के मौलवी थे, मैं मौलवी समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने 100 सवाल तरतीब दिए, 100 सवाल, और 100 सवाल उन्होंने कहा मुसलमानों के नबी के सामने चल के पढ़ने हैं, और अगर एक सवाल का भी जवाब ना दे सके तो तुमने शोर मचा देना कि नहीं भाई ये सच्चा नबी नहीं है। हालांकि 100 नंबर होने तो 33 नंबर आना तो पास होना चाहिए है ना, लेकिन उन्होंने इस बात को देखा ही नहीं। उन्होंने कहा जी एक सवाल भी अगर सही ना हो जवाब उसका तो शोर मचा देना है। कहा जी बिल्कुल ठीक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। ये फरमाते हैं कि उस वक्त जब आका करीम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में आपने जलवागरी फरमाई तो यहूदियों के ना सारे आलिम इकट्ठे होके बैठे, यार हमारी तो ये सारी मांग पड़ रही है दुकानदारी, तो अब क्या किया जाए। तवज्जो है भी सब हज़रात की, ये हुजूर की शान है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। उन सब ने ना 100 सवालात तरतीब दिए कि ये मुसलमानों के नबी के सामने हमने पढ़ने हैं 100 सवाल, अगर एक सवाल का भी जवाब न दे सके तो हमने शोर मचा देना है कि ये झूठे हैं। अच्छा, ये तो उन्होंने तय कर लिया। अब जब बारी आई ना कि जाए कौन, ये अहले सुन्नत के अहबाब आपके लिए बड़ी फिक्री बात होगी अगर आप मेरी सुन लें तो, जाए कौन। अब सारे इकट्ठे बैठे थे, अब वो कहता है कि आप जाएं, वो कहता नहीं हजरत आप जाएं, वो कहता नहीं हजरत आप जाएं। अब्दुल्ला बिन सलाम की उम्र उस वक्त सबसे ज्यादा थी, बूढ़े थे, और आप बड़े मैच्योर किस्म के इंसान थे, बात को बड़ा परखते और समझते थे। आपको कहने लगे आप जाएं, तो आपने वहां पर एक बात कही, आपने फरमाया भाई अब तो तुम्हें मैं याद आ गया कि मैं चला जाऊं, और जब कोई बात होती थी और ओहदे की बात होती थी तब तो तुम कहते थे मुझे मिलना चाहिए, ये बूढ़ा हो गया अब ये क्या काम करेगा, अब तो मुझे करना चाहिए। अब इस बात को जरा समझिएगा, हमारे यहाँ आजकल अपने बुजुर्गों को पीछे करने की भी रिवायत है, अपने बुजुर्गों को पीछे ना कीजिए। समझ आ रही है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, साड़ी पंजाबी की एक मिसाल है, और बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं जे चरदियां। समझ आ रही है। तो अपने बाबियां दे नाल रहो, चंगे रहोगे। अपनी तंजीम के जो सरबराह हैं उनके साथ रहें, जो मरकज से पैगाम आता है उसको फॉलो करें। तुसी इत्थे बैठे निजामाबाद बड़े तबसरे कर दे हो, तो जेड़ा नाजमाबाद बैठा है उनको कोई पता नहीं मैं की करना है, उनको सब पता है। लेकिन यार अपने अंदर संजीदगी पैदा करें। आप जिस भी तंजीम से वाबस्ता हैं आप अपने मरकज को फॉलो करें। जिस दिन आपने मरकज को फॉलो कर लिया उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। हम असल में हुक्म आने के बाद वहां पर ना कांटे निकालना शुरू कर देते हैं, या साडे इदा तो तुहाडे इदा, वो साडे हो गए या तुहाडे हो गए, तू इन्हां दा नहीं तू हुण उन्हां दा है। बात समझ आ रही है। जो बात है जो हुक्म है आप उस पर अमल करें। अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम, फरमाया तुम्हारी बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। तो अपनी तंजीम के जो सरबराह हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप उनकी बात को फॉलो करें। इन सबको पता है, इन्होंने जो सैकड़ों लाशें उठाई हैं, क्या इनको नहीं पता कि अहले सुन्नत को हमने किस रास्ते पे लेके चलना है। इन्होंने जो दर्जनों के हिसाब से एक एक शहर में मस्जिदें लेके अहले सुन्नत को दी हैं, तो इनको नहीं पता कि हमने अहले सुन्नत का काम कैसे करना है। इन्होंने इतने उलमा की सरपरस्ती की, तो इनको नहीं पता कि हमने काम कैसे करना है। तो अनुभव की समझ आ गई है। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात। जज़ाक पंजाबी विच गल करो असि समझ। ओ माशाअल्लाह जी, सरवर भाई कहते हैं पंजाबी जनां नूं मांड के रखो, लेकिन मेरे को टाइम ही बहुत थोड़ा है। लेकिन मैं कोशिश करना कि ये जो तरबियती बातें हैं ना, ये मैं आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करूँ। ओ संगियो मेहरबानी करो, जिहड़ी मैं गल करदा पिया वो ये वे अपने मरकज दे नाल जुड़ के रहो। मैं तुहानूं एक गल दस छड्डां जे इजाजत होवे तां, जेड़ा बंदा जेड़ी तंजीम दे नाल वाबस्ता ना अहले सुन्नत दी सही उल अकायद सही उल अमाल सही उल अफाल लोकां दी, ये शर्त है। ये हुण हुदूद कुयूद जरूरी ने। जेड़ा बंदा वाबस्ता है ना, उन्होंने चाहिए अपने मरकज नूं फॉलो करे। वजह देखो, पूरी दुनिया दे विच उस मरकज दे लिंक ने और लोग ने, और संजीदा फिक्र उलमा
اور سنجیدہ فکر او ورکر جنہاں دی باڈی ہوندی ہے اور پوری دنیا تے بھی نظر رکھتے ہیں، میڈیا تے بھی، اپنی سیاستداناں تے بھی، اپنی معیشت تے بھی، اپنے لوکاں تے بھی، اور زمینی حقائق تے بھی، مذہبی انتشار و فسادات پھیلان والیاں تے بھی، اس تو بعد وہ تہاڈے نال کوئی فیصلہ کون بات کرتے ہیں تے تسی ایتھے بیٹھ کے مشورہ دینے لگ پیندے ہو نا میرا چن، اے گل چنگی نہیں۔ انہاں نوں سارا ہی پتہ ہوندا ہے جتھے سارے ورکران دی سوچ مک جاوے نا اتھوں اگے قائد دی سوچ شروع ہوتی ہے۔ اے میں تو انداز چھڈا تے او جڑا قائد ہوندا او دے کلے دا فیصلہ نہیں ہوندا میرا چن ہے، او دے نال پوری جڑی کیبنٹ اور ٹیم ہوندی ہے نا اے او دا سارے دا فیصلہ ہوندا ہے تے مہربانی کرو دے نال ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ گل میں اخذ ایتھوں کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے ہو جدو تو عہدے لینے سن ادو تو تسی کہندے سے میں ہاں تے مینوں دے دیو تے میں ہلاں تے ہن جدو گل کرنی ہے موڑیاں تے ذمہ داری پے گئی ہن کہندے نہیں تسی ساڈے بزرگ ہو تہاڈا تجربہ ہے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو حضور آپ جائیں۔ کمال والی گل ہے او روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے تے، جنوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ تے کہہ چھڈے نا یار روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی تے پھر بھی اسی برے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ نے گل تے بڑی کی تھی، سارے کہندے نہیں حضور ہن اوکھا ویلا تے مہربانی کرو ہن نہ تسی اس مسئلے نو سامھنا ہے، نہیں حضور تسی۔ آپ نے فرمایا چلو جی میں ہی سامھنا ہے نا، اے ہن اگلی گل بھی سنیا جے۔ آپ نے فرمایا جے میں ہی سامھنا ہے تے میری عادت تسی جان دیو یا تے میرے نال آ جاؤ تے جے مینوں کلے نو سفیر بنانا جے تے سن لو میں ڈنڈی نہیں جے مارنی، میں ڈنڈی نہیں مارنی، جو سدھی ہونی ہے میں تانوں دس چھڑنا ہے، بات ذہن چ رکھ چھڑیا جے۔ توجہ ہے بھراواں دی کہ کوئی نہیں؟ اچھا ہن آکھیا جی سانوں منظور ہے تسی جو بھی کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ توجہ میرا سونا بیٹھا بیٹھا بڑا سونا لگدا پیا سی بیٹھا تو ہے ایتھے بیوی۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے نا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت ادھر ویکھیا جے فرماؤندے نے جدوں میں پہلی واری آیا نا تے جتھے حضور بیٹھے سن نا تشریف فرما سن میں نا پچھلے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا جی میں پردہ لگا ہے پچھلے پاسے بھائی سنا تو صحیح بھی گلاں کر دے کی نے سمجھ آئی۔ وہ کہندے نے جدوں میں پیچھے آ کے کھلوتا نا تے پہلی گل جڑی میری کناں دے وچ پئی ہے نا نبی پاک دی او اے سی سل من قطعک، حضور نے فرمایا جڑا تیرے نال توڑے تو اودے نال جوڑی، جڑا تیرے نال قطع تعلق کرے تو اودے نال قطع تعلقی نہیں کرنی بلکہ اودے نال جوڑ کے رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں بغیر خوشامد تو ایک گل کردا پیا اللہ گواہ ہے مینوں کوئی کسی کو انعام نہیں لینا نہ مینوں لوڑ ہے۔ سروت پائی انہاں لوکاں دے وچوں نے جنہاں دی کوشش ہے کہ اہل سنت نو آپا جوڑ کے رکھی۔ انہاں دا اسی جنہ کہ میں جاننا میں تانوں ایک گارنٹی دے سکنا بھی میں انہاں دے وچ یہی کچھ ویکھیا جے، باقی کیا ہے یہ کدوں اہل سنت دے اتحاد ہونا ہے کدوں جڑنا ہے اے میرا مالک ہی جاندا جے۔ بہرحال اس بندے دے سینے دے اندر اور طبیعت دے وچ میں انتشار نہیں جے ویکھیا، میں اہل سنت دا پیار ویکھیا جے۔ باقی کی وجہ ہے کیوں نہیں کٹھے ہو رہا ہے اے میں کو نہیں جاندا، لیکن اس بندے دی کوالٹی یہ جے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیغام دیتا۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے بھی جدو میں سنیا تو میں آکھیا عبداللہ بن سلام ہن نہ دس بھئی بندہ تو کوئی نہیں دل نو پوچھ کے دس، تو کہندے نے میرے دلوں آواز آئی ہے تیریاں کتاباں تے ہی لکھیا بھی جڑا آخری نبی ہوئے گا وہ جوڑے گا توڑے گا نہیں۔ تو کہندے جناب پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جیڑا بندہ تواڈے نال ظلم زیادتی کرے نا فرمایا انہوں ایک باری اللہ واسطے معاف کر چھڑیا۔ تو میں پھر پوچھے اپنے دل نو بھی دس بھئی عبداللہ بن سلام او پوت ہلو بہ جاؤ کیمرے والے بہ جا تم یار بہ جا دیکھن دیو یار سارے پچھلے تنگ پہ ہوندے بہ جا کیمرے والے ایک جگہ تے ٹکا کے بہ جا ناراض نہ ہونا میرے سونے میرے چن۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے میں دل نو پھر پوچھا تے جواب ہی آیا بھی یہ تا آخر زمان نبی دی نشانی ہے۔ تیسری مرتبہ کی ہویا کہندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، حضور نے فرمایا جیڑا تواڈے ال بری چیزاں دی نسبت کرے بھی تسی گندے ہو تسی فلانے ہو تسی ڈاکو ہو تسی چور ہو تسی پتا خور ہو تسی فلانے ہو انہوں کہنا یار میں تینوں اے نہیں کہندا بس میں تیرے ال چنگی نسبت ہی کراں گا ٹائم آیا تے پھر میرا رب ہے جڑیاں ساریاں گلاں واضح فرما چھڈے۔ آپ نے تین باتاں اچھا ایک روایت دے وچ سلام پھیلان دے بارے بھی ہے اور بھی کلمات ہیں نے لیکن میں ایک حدیث سنائی ہے ادھر ویکھیا جی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہندے جدو میں گلاں سن لیاں دل میرا مطمئن ہو گیا میں اتوں دی گھوم کے جدو سامنے آیا نا اس گل تے میں نہیں جے تانوں کہنا بولو میں نہیں کہنا کہندے جدو میں سامنے آیا تے میں حضور نو ویکھیا ہے نا میں متاثر تے گلاں سن کے ہی ہو گیا سی پر جدو چہرہ ویکھیا نا
تو میں اتھے ہی آ کے کیا چھڑیا یارا اے چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں، یہ اللہ دا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ کہندے نے جدوں میں ویکھیا تے ویکھ لیا ہی میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چھڑیا ہے۔ فرمان لگے کہ جس لئے میں گیا نا یہودیاں کول باقیاں کول تو نہ کہ سناؤ، تو میں آکھیا جی میری تو تسلی ہوگی، میں تو لیا کلمہ پڑھ تو یہ تہاڈی نہیں ہوئی تو چل کے تسلی کرا لو۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام آپ متاثر ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی اس تعلیم دے کولوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے اخلاق دے اعتبار دے نال بھی اللہ دی دلیل سن اور برہان سن۔